میرے عزیزو، آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند نے آج کے ڈیووشن کے لیے میرے دل میں ڈالا کہ ہم یسایہ 43 اس کی 21 پہ غور کریں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے حمد کے لیے بنائے گئے۔ خدا جو پہلے سے موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا، نہ اس کا کوئی شروع نہ اس کا کوئی آخر ہے، یوں فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ ایک خوبصورت حق ہے جو ہمارا خدا ہمارے اوپر جتا رہا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، نیستی سے ہستی کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بہت عجیب ہے۔ زبور نویس اس بات پہ غور کرتا ہے کہ میں کیسے عجیب طریقے سے بنایا گیا ہوں۔ ہمارے دو ایسے مقام ہیں جن کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جب خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا، پھر اس کے بعد ایک اور مقام ہے جب میاں بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیٹ میں ہم بن رہے تھے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جس پہ ہم غور کرتے ہیں، اور یرمیہ کو خدا نے کہا، یرمیہ پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، کہ اس سے پہلے کہ تم ماں کے پیٹ میں پڑا میں تجھے جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے خیالوں میں ہمیں بنایا، اس نے ہمارا اسکیچ کھینچا۔ آج کل ہماری آفس میں بلڈنگ میں کام ہو رہا ہے اور بھائی وسیم آئے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے کمپیوٹر پہ اسکیچ کھینچا، اسی کی پھر ایک پرنٹ آؤٹ نکالی، اس کے مطابق ہی سب کچھ بنتا جاتا ہے۔ اور شروع میں جب توڑ پھوڑ ہوئی تو آفس والوں کو، گھر والوں کو لگتا تھا ہمارا سارا نظام خراب کر دیا وسیم بھائی نے آ کے۔ بچے بھی اپسیٹ ہو رہے تھے، لیکن ابھی جب شکل بن رہی ہے تو کمال ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ بنتا، پہلے اس کا اسکیچ بنایا گیا۔ آج صبح ہم غور کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارا اسکیچ بنایا، ہمیں صورت بخشی اپنے خیال میں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا۔ یرمیہ کی کتاب بہت خاص کتاب ہے جس میں ہم اپنی بناوٹ کے بارے میں اور خدا کے بنانے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اور یسایہ کی کتاب بھی ایسی ہی ہے جو خدا کی سیلیبریشن ہمارے ساتھ ہے، اور پھر الٹیمیٹلی خدا کس طریقے سے ہمیں سیلیبریشن کے لیے بحال کرتا ہے گناہ میں گر جانے کے باعث، اس کا ذکر آتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نیستی سے ہستی میں لائے گئے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کا دم ہمارے اندر پھونکا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کے ذریعے سے ہمیں روح القدس پلایا گیا، انعام میں ملا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بنائے گئے ہیں خدا کی صورت و شبیہ پہ۔ پھر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہم نر و ناری بنائے گئے ہیں۔ نر و ناری ایک اور بھید ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ باپ اور بیٹے روح القدس کو کہ ہم ان کی صورت پر بنائے گئے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ نر و ناری باپ بیٹے روح القدس کی صورت پر کیسے ہیں۔ جب باپ اور بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آدم ہے وہ باپ اور بیٹے کی صورت پر ہے، اور جب میں ناری کو یعنی ہوا کو دیکھتا ہوں تو اس میں پاک روح کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ مددگار ہے، پاک روح مددگار ہے، اور ماں سے پیدا ہوتا ہے انسان، روح سے پیدا ہوتا ہے انسان۔ تو ہمیں یہ ریزمبلنسز ملتی ہیں جس بیک گراؤنڈ سے ہمارے ہیں۔ ہماری ساخت عورت ذات کی تو بڑی کمتر دکھائی دیتی ہے۔ ہندوازم میں کہا جاتا تھا کہ عورت میں روح نہیں ہوتی اور خاوند اس کا دیوتا ہوتا ہے، اس لیے جب خاوند مر جاتا تو وہ عورت کو بھی زندہ جلا دیتے، جس کو کہتے تھے ستی کرنا۔ بعد میں خدا کے لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ یہ قانون ختم کرنا چاہیے، اور پھر ختم کیا گیا، یوں اس قتل کو روکا گیا۔ وہ جو خدا کی صورت و شبیہ پہ تھی، جو روح القدس کا عکس تھی، اس کی تذلیل ہوئی۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مرد و خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں، یاد کریں کہ یعقوب جب اپنے بھائی عیسیٰ کو ملا تو اس نے کہا کہ میں نے تیرا چہرہ ایسے دیکھا جیسے خدا کا چہرہ، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی۔ اس سے پہلے اس نے خدا کا گہرا تجربہ کیا، اس کو نیا نام یعقوب سے اسرائیل ملا، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی صورت کو خدا کی صورت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوا محسوس کیا۔ ایک یہ گہرا کام ہے کہ جو خدا ہماری زندگیوں میں جاری رکھتا ہے، اور اسی خدا کے کام پہ غور کرتے کرتے میرے عزیزو ہم خدا کی حمد کرنے میں بڑھ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم غور نہیں کر پاتے کہ ہم بنائے کیسے خاص انداز سے گئے۔ اور چونکہ آج کی ڈیووشن میں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، تو آپ اپنی ذات کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں۔ ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ عورت اپنے آپ کو بہت چھپاتی رہتی ہے اور ایکسپریس نہیں کر پاتی۔
لیکن آج خداوند کی شہزادیاں ہوتے ہوئے آپ ایکسپریس کیجئے اور اپنے خدا میں جشن منائیے کہ آپ خاص بنائی گئی ہیں اور خدا کی حمد کے لیے بنائی گئی ہیں۔